اگر نبی پاک کے لوائل احمد کے کپڑے پر فریرے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو پھر بھی علم تمہارا. اے نبی پاک کے علم کے فریرے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو پھر بھی علم تمہارا. اگر ہمارا کلمہ لکھا پھر علم ہے ہمارا. اگر نہیں سمجھ آئی، اگر نبی پاک کا علم حشر کے دنوں تیرے امام کو ملے پھر بھی علم تمہارا. اگر میرے امام کو ملے پھر علم ہے. اونچی بولو پھر علم ہے. پھر بولو علم ہے. ہاں میں نے کہا رنگ ہو کالا پھر بھی تمہارا، سفید ہو پھر بھی تمہارا، سرخ ہو پھر بھی تمہارا، سیاہ ہو پھر ہے ہمارا. چلو میں تمہیں اس دکان پہ لے جاتا ہوں جہاں سے کپڑا آئے گا، رنگ تمہیں خود نظر آ جائے گا. ہوں مجھے رنگ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رکھا مولوی کے سر پہ قرآن. اللہ فرماتا ہے کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی صرف وجہ اللہ رہے گا، اللہ کا چہرہ رہے گا. جب ہر چیز ہی فنا ہو جائے گی تو یہ نبی کا علم بنے گا، اس کا کپڑا کہاں سے آئے گا؟ پوچھنا پھر اس کا کپڑا کہاں سے آئے گا؟ ایک علامہ ہمارے ہیں جن کا نام علامہ حسین بختیارہ، ایک میرے بھائیوں کے عالم ہے جن کا نام علامہ محمد مبین فرنگی، ایک شیعہ ایک سنی ہے. میں تمہیں دکان پہ لے جاتا ہوں، ہر رنگ تمہیں خود نظر آ جائے گا. دونوں عالم لکھتے ہیں کہ قیامت آنے سے 4 دن پہلے اللہ 4 فرشتوں کو حکم دے گا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل، جی رب جلیل جلدی کرو جا کے غلاف کعبہ کو اٹھا کے لے آؤ. اب ایمان سے بتا غلاف کعبہ کا رنگ سفید ہے، سرخ ہے، کیا ہے؟ رنگ ہے شیعوں والا. اب دیکھنا اوپر سے خالی ہے تو تمہارا، اوپر پنجہ تو پھر ہے ہمارا. اچھا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے علم کے اوپر کچھ ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہوگا. فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا چاندی کا قبضہ ہوگا. وہاں پنجہ نہیں لکھا جو میں دکھا نہ سکوں. کیا ہوگا؟ چاندی کا قبضہ ہوگا. اس قبضے سے پنجہ ثابت کر دیتا ہوں. ہر اس بندے کو قبضے کی سمجھ آئے گی جو میری طرف دیکھے گا. بتاؤں قبضہ کیا ہوتا ہے؟ مولویوں کا مشہور مقولہ ہے کہ داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آئے. سمجھائیے، داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضہ ہے ہاتھ. رنگ بھی شیعوں والا، پنجابی شیعوں والا. آگے میں نے کہا اگر نبی پاک کے علم کے فریرے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو پھر بھی علم تمہارا، ہمارا کلمہ لکھا پھر علم ہے ہمارا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے علم کے فریرے پہ کچھ لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں لکھا ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا؟ نبی نے کہا کل تو تمہیں بتایا تھا لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ کلمہ بھی شیعوں والا، رنگ بھی شیعوں والا، پنجابی شیعوں والا. آخر پہ میں نے جملہ یہ کہا ہے کہ اگر نبی پاک کا علم حشر کے دینا تیرے امام کو ملے پھر بھی علم تمہارا. اگر ہمارے امام کو ملے پھر علم ہے. بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے معرج النبوت مولا معین الدین کاشفی نے. تھوڑی سی قیمت ہے، جا کے لے کے چیک کر لینا، پڑھ بھی لیا کرو، تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے. اس نے بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں اس کتاب کے اندر. وہ لکھتا ہے جب حشر کے دن نبی کا علم بن جائے گا، علم بن جائے گا، اللہ تمام فرشتوں سے کہے گا فرشتوں مل کر اٹھاؤ. لکھا فرشتوں کی طاقت ختم ہو جائے گی، علم کو نہیں اٹھا سکیں گے. وہ اتنا علم نہیں ہوگا جو تیرے گھر میں لگا ہے، نہیں. اس کے بارے لکھا وہ اتنا بڑا علم ہوگا جس کا ایک کونا مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا، تیسرا عین سینٹر میں ہوگا. اللہ کہے گا فرشتوں تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ فرشتے کہیں گے بار الہ ہماری طاقت کم ہے، ہماری شکتی کم ہے، اس کا وزن زیادہ ہے. ایمان سے بتاؤ شیعہ سنی دوست ہے فرشتے کو بندے نے؟ کون نے؟ بولو. نوری مخلوق ہے نا. عقل کے کالج کے بگوڑے ملاؤں جس علی کا نوری مقابلہ نہیں کر سکتے، اس علی کا یہ عرب کے بدو مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولو کر سکتے ہیں؟ اللہ کہے گا فرشتوں تم نے علم کو کیوں نہیں اٹھایا؟ فرشتے کہے بار الہ اس کا وزن زیادہ، ہماری طاقت کم ہے. ہوں میری طرف دیکھنا، جب فرشتے جواب دیں گے نا اس وقت ان مولویوں کا اللہ آواز دے گا، ان مولویوں کا اللہ آواز دے گا اینا اینا اصلی میرا شیر کہاں ہے؟
میرے مولا فرمایا کہ اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ آواز دے گا یا علی آج اس طرح اس علم کو اٹھاؤ جیسے تم نے خیبر میں علم کو اٹھایا. جیسے تم نے خیبر میں علم کو اٹھایا تھا. وہ علم جس پر فرشتوں کی طاقت ختم ہو گئی. لکھا میرے مولا حیدر کرار اس علم کو پھولوں کے گلدستہ کی طرح اٹھائیں گے. لیکن بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں. معین الدین کاشمی وہ لکھتا ہے کہ جب حشر میں علی علم کو لے کے چلیں گے تو اکیلے نہیں ہوں گے. ایک طرف امام حسن ہوں گے، دوسری طرف امام حسین ہوں گے، درمیان میں علی علم کو لے کے چلیں گے. ہوں تیسری یہ عبارت پڑھا ہوں مودت فی القربا سے سید علی حمدانی کی لکھی ہوئی کتاب. وہ اس کے اندر لکھتا ہے کہ آگے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس بندے کو اس علم کا سایہ نصیب ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. ہاں میری طرف دیکھو، سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف دیکھو، صلوات پڑھو بآواز بلند. آگے لکھا جس بندے کو اس علم کا سایہ نصیب ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. رکھ مولوی کے سارے پہ قرآن ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. اب تک نہیں، مجلس کے بعد سیالکوٹ جانے تک بھی نہیں. جب تک اللہ کے علم میں میری زندگی ہے تب تک پڑی ہوئی مجلس کا ذمہ دار ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر اس علم کے نیچے کون آئے گا؟ جب کہا نا کون آئے گا، نبی نے مسکرا کے فرمایا ہمارے شیعہ، ہمارے. ہوں ذرا اونچی بول، ذرا ہمارے، پھر بول ہمارے. ہوں سمجھ آئی؟ پتہ چلا علی ولی اللہ کہاں لکھا. لیکن بات ہو رہی ہے کلمے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہ مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے، نہ کسی بدماش کی گنڈا گردی کا مجھے خطرہ ہے. دعا کما تو بندہ ڈر دیا نا. تو میں پورے پاکستان سے پھرنا تو یہ گل ہر شہر جانا وہ کہ بندہ لڑ پے گا تو لڑ پے، وہ ہتھی پہ گا تو ہتھی پہ جائیں گے. ساڑھے ہاتھ کوئی نہیں. صلوات پہ بابا دے بلا. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں جنہوں نک پونجن دی جاچ نہیں نا، پاویں وہ ہڈیاں چ گویا پھنسے آئے. اس نے بھی شیعہ کے خلاف ہتھیار رکھا. ہتھیار سارا سال ہتھیار بسے میں رہتا ہے. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ہتھیار بسے سے باہر آ جاتا ہے. رات کو چاند نظر آیا، صبح میرے بھائی نے سپیکر کھولا اور ہتھیار استعمال کیا. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. بالاخیام بلکہ وہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں وہ کیسے زندہ ہے. یہ آیت پڑھ کے نا زہر شیعوں پہ بولتا ہے شیعہ پاگل ہیں، شیعہ بیوقوف ہیں. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے. یہ زندہ کا ماتم کرتے ہیں، ماتم کرنا حرام ہے. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، یہ زندہ کا روتے ہیں رونا حرام ہے. بولو ہاں کہیں نا. کسے پڑھنا تو نہیں میرے پیچھوں. میں کیا متے بہ گئے نہیں سرکار، میں پوچھ لوں بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بولو کہیں نا. نہیں تو جن محرم سفر دے سارے جمعے نے وہ تواڈے تے ہی لگنے نے. ہر مسجد سے آواز آئے گی شہید زندہ ہے. سارا سال نہیں پتا شہید زندہ ہے. محرم آیا تو شہید زندہ ہے، ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں او مولویو، میں آیا ہوں تم سے. یہ بات تو وہ کرے جس کا پہلے اپنا ایمان ہو کہ شہید زندہ ہے. جو بندہ خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو کہ شہید زندہ ہے؟ ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے. یہ جب شیعہ ماتم کہتے ہیں نا ماتم، تو ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے. یہ مانتا نہیں شہید زندہ، نہ اس کا ایمان ہے کہ شہید زندہ. دلیل سن لو، دلیل قیامت تک غلط ہوگی منہ مانگا انعام دوں گا. جب شیعہ ماتم کرے نا تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں تیرا ایمان ہی نہیں شہید زندہ. دلیل سن لے، شیعہ ماتم کرے تو تم کہتے ہو شہید زندہ ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں چلو اگر تیرا ایمان ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں. بتا ہاں اگر تیرا ایمان ہے شہید زندہ تو ہم شیعہ کیا کریں؟ پھر پتہ مولوی کیا کہتے ہیں؟ ختم دعاؤ، ختم دعاؤ، ختم دعاؤ. پوچھ ختم تیری ماں کا دعائیں، حسین تو زندہ ہے. بس سمجھا رہی میرے کو سمجھائیے. اچھا کچھ ایسے آؤٹ آف سینس ہیں، ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ہے. کیا کرے ہے؟ پڑھ کے بخشو،
پڑھ کے پھر بول پڑھ کے میں کہتا او بخشو بتا ہاں کس کو بخشیں تجھے تو یہی نہیں پتا بخشا کسے جاتا ہے ہر بندے کو تو بخشے نہیں جاتا بخشا اسے جاتا جس میں دو صفتیں ہوں جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو اب کس حسین کو تو کہتا ہے قرآن پڑھ کر بخشو جو حسین بتاتے خود قرآن ہے ہوں سمجھ آئی نا ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ اگر ہوتا نا ایمان شہید زندہ یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دعاتا اس نے ختم دعا کے ثابت کر دیا اس کا ایمان ہی نہیں شہید زندہ کیونکہ ختم ہوتا مردے کا زندے کا نہیں ہوتا ایک ہیں ختم والے ایک ہیں شاہ صاحب بے ختمے بے جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں ایک ہیں ختم والے دوسرے ہیں بے ختمے ابا عمران جنہیں جو تو سیاہ ہے پڑھ جانا تو آئے سن کو سی آئی ڈی والے لکھن والے میں نے کہا بے ختمے انہوں نے سنیا نہ کیا انہوں نے لکھ چھڑیا بے ختم مصیبت بن گئی میرے پاس میں عدالت گیا میں کہا جی میں تو بے ختمے آ کے یہ کیسر میری سن کیسر نہ ہوتی تو میں گیا کیسر سنی جو لکھیا بے ختمے میں کیا بے ختمے انہوں نے لکھیا بے ختمے کہتے ہیں الوا تین سنیا نہیں سی کیا ہوا تھا بے ختمے انہوں نے بے ختمے کو داخل ہے سلوات پڑھو واجب ختم نہیں دعا دے سمجھ آ رہا ان کو بھی جوش آتا ہے یہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے ایمان ان کا بھی نہیں شہید زندہ ہے دلیل دے رہا ہوں شیعہ ماتم کرے تو بے ختمے بھی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے ایمان بے ختمے جب نہیں دلیل سن لو شیعہ ماتم کرے تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے جب ہم شیعہ اپنے کسی شہید سے مدد مانگے شیعہ کہے یا علی مدد یا عباس مدد یا حسین مدد پھر پتہ کیا کہتے ہیں وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ کوئی زندہ ہے ان کو سمجھا رہی ہے جنریٹر نہیں چلنا تو یہ ہمیں آستے بہ رہے ہو مجھے پتہ ہے میرا جو ہوتا ہے کم میں اس وقت آ کے خراب کر دینا اندر سے ٹھیک نہیں بندے ہو میری طرف دیکھنا آپ میری طرف دیکھنا میں کہہ رہا ہوں نا ختم والوں کا ایمان ہے شہید زندہ یار میں فیصلہ بات جانا میری طرف نہ ختم والوں کا ایمان ہے شہید زندہ نہ بے ختمہ کا ایمان ہے شہید زندہ وہ کہیں گے شیعہ تمہارا مولوی قاری صاحب سیال کوٹ یا اسپیکر میں کہہ رہا تھا ہم دونوں کا تو ایمان نہیں شہید زندہ شیعہ تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ الحمدللہ ہم شیعہ کا ایمان ہے کہ شہید زندہ کیونکہ شیعہ تمہاری اس میں نہیں آتی تمہارے قاری کی اس میں نہیں آتی زندہ بھی مانتے پھر ماتم بھی کرتے ہاں میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوال کر رہے ہو جواب سن رہے ہم شیعہ پاگل نہیں قرآن سے واقف نہیں ہمیں پتہ ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں ماتم پتہ کیوں کرتے ہیں ماتم حرام اللہ نہیں کرتا ماتم حرام تو مولوی کہتا ہے مولوی کا تو کام ہے 2 روپے لے لیے حلال کو حرام کر دی نہیں تو جتنی حرام چیز ہے نا اللہ بھائی نے ان کا نام لے کے قرآن میں کہتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے نہیں تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں پڑھو آیت اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار تم پہ حرام ہے خون تم پہ حرام ہے سور کا گوشت تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز تم پہ حرام ہے شراب تم پہ حرام ہے جوا یعنی جتنی حرام چیز ہے نا اللہ بھائی نے ان کا نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے بھائی اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی اللہ یہ بھی کہہ دیتا ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں کوئی مائی کلام مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا ماتم شبیر حرام ہے ہم ماتم کو چھوڑ دیں جب اللہ حرام کرتا ہی نہیں تو ہم کسی نے بتایا کہ ہم ماتم کو چھوڑ دیں بے شک بے شک صلوات پڑھو بابا دے بلند سب 2 منٹ ہونے پڑھنے پانی نہیں پینا ہوتا چھوڑے بندے پینے رہے میری طرف دیکھو میرے پاس ٹائم نہیں ہے میری طرف دیکھنا یہ سپیکر نہیں چلنا میں کہہ دیتا تھا مولوی کہتا ہے تجھے بتاؤ ہم شیعہ حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں جس کی کہیں بھی پیش نہ جائے وہ کہتا ہے چھوڑو ان شیعوں کو شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتا ہے یہ بات کہنی آسان ہے
اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا. اگر تم نہیں باز آؤ گے تو میں بتاؤں گا کس نے قتل کیا ہے, کس نے شہید کیا ہے مولا حسین کو. میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی غلط ثابت کرے, منہ مانگا انعام بھی دوں گا, اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا, شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اللہ. میں نے کہا ہے یہ دعویٰ میں نے کیا, وہ دعویٰ بیکار ہوتا جس کی دلیل نہ ہو. جتنے سید بیٹھے ان سے معافی مانگ کے کہتا ہوں, لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث. پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے, مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے. پتہ ہے اس ملعون نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں, لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا. یہ پہلا قاتل ہے, یہ پہلا قاتل ہے. اجرکم اللہ. دوسرا قاتل ہے سنان بن انس. انس بن نبی صحابی رسول ہے, اس کا بیٹا ہے سنان. یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا. تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد. سعد بن نبی صحابی رسول ہے, ان کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا, اور تیر مار کر بڑے فخر سے کربلا کے میدان میں گھوم گھوم کر کہتا تھا تم سب گواہ رہنا میں وہ ہوں جس نے حسین کو پہلا تیر مارا ہے. چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر. یہ پتہ کر, میں تو نام لے گیا, تو نے سن لیا, ذرا پتہ کر اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا کربلا میں. دیکھا حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر, جس کا لقب تھا شبیہ رسول, شہزادہ علی کا اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی. پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ. تیرے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے. اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے. حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. بس وہ زیادہ بات ہو رہی تھی علی الولی اللہ پہ, علی الولی اللہ پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تجھے بتاؤں کربلا میں ماتم کس نے کیا تھا, ماتم سے منع کس نے کیا تھا. تیری کتاب ہے البدایہ والنہایہ, لکھنے والا عماد الدین بن کثیر دمشقی مفسر اللہ کا تیارہ, شیعوں کر کود کر برسنے والا اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے, ماتم سے منع کیا عمر سعد نے, ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے, ماتم سے منع کیا خولی لعین نے. کب ماتم کیا؟ علامہ لکھتا ہے جب فوج اشقیاء والے سر امام حسین کو نیزے کی نوک پر بلند کر کے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا, تو بی بی نے کہا جناب سجاد سے, بیٹا سجاد ذرا ان کو کہو ہمیں کربلا کے راستے لے چلیں. اجرکم اللہ آزادہ رو لکھا نا, جب کربلا کے میدان میں اولاد رسول کا قافلہ آیا, اس بہن نے اپنے بھائی حسین کی لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا, اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا, اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا. جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا, جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا, جناب ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا. بی بی ماتم بھی کرتی ہے, نوحہ بھی پڑھتی ہے. پڑھوں وہ نوحہ جو حسین بادشاہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے بی بی نے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا. جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا, بی بی ماتم کر کے فرماتی ہے انتا حسین, بھیا مجھے یہ بتا واقعی وہ حسین تو ہے جو نانا رسول کے کانٹوں پہ سوار ہوتا تھا؟ وہ حسین تو ہے جس پر آسمانوں کے فرشتے درود پڑھتے ہیں؟ وہ حسین تو ہے؟ عزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے, نوحہ بھی پڑھتی ہے. پڑھو وہ نوحہ لکھا, جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا, بی بی ماتم کر کے فرماتی ہے اینا راسو کا یا اخی, بھیا مجھے یہ تو بتا تیرا سر کہاں ہے, مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا؟ جب کہا نا تیرا سر کہاں ہے, علامہ لکھتے ہیں حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی, میری ماں کی جائی مجھے تو پوچھتی ہے نا تیرا سر کہاں ہے, پہلے آپ بتائیں اینا رداؤ کہ یا اختی, میری بہن تیری چادر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ. عزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے, بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے. جب لعینوں نے دیکھا نا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے, حسین پہ نوحہ پڑھی ہے, اس وقت شمر ملعون کی آواز آئی, اس وقت خولی لعین کی آواز آئی, اس وقت عمر سعد کی آواز آئی. بیویوں کے ہاتھ پسے پوچھتے گردن باندھ دیے جائیں. اب پتہ چلا بیویوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے, اس لیے باندھے تھے بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی. یہ بے ایمان ماتم نہیں کرنے دیتے تھے. شیعہ سنی دوستوں, میں نے دونوں روایتیں تمہارے سامنے رکھی ہے. اگر تم ماتم کرے گا تو علی کی بیٹی دعا دے گی, اگر ماتم سے منع کرے گا تو شمر راضی ہوگا, خولی راضی ہوگا, ابن سعد راضی ہوگا. ہاں بات ہو رہی تھی علی ولی اللہ, علی ولی اللہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. بس وہ عزادارو لکھا ہے, سر کو سوار کروا کے شام کی طرف جا رہے تھے, تو شام کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے تقریت.
جب بستی کے قریب قافلہ پہنچا، شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کا تھا، یہ شمر خولی سے کہتا ہے اس جگہ پہ خیمے لگاؤ، ہم اس جگہ رات گزاریں گے۔ جہاں انہوں نے خیمے لگائے نا، وہاں سامنے عیسائیوں کا کلیسا تھا، گرجا تھا، وہاں سے عیسائی راہب کی نظر میرے مولا حسین کی پیشانی عطر پہ پڑی تو کیا دیکھتا، ایک نور کی شعاع نکلتی ہے جو آسمان سے ٹکرا کے پھر واپس آتی ہے۔ راہب اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یار میں عجیب روشنی دیکھ رہا ہوں، روشنی زمین سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ روشنی کہاں سے نکلتی ہے۔ راہب اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں آیا جہاں فوج اشکیا نے خیمے لگائے تھے، کیا دیکھتا ایک سر ہے جو نیزے کی نوک پہ بلند ہے، اس کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ یہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اس نے پوچھا بھائی تم کون ہو، یہ سر کس کا ہے؟ جب اس نے کہا نا تم کون ہو، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ کہتا ہے سر کس کا ہے؟ ملعون کہتے ہیں باغی کا سر ہے۔ جب کہا نا باغی کا سر ہے، مسلمان ہی تھا، عیسائی تھا، طرف کے کہتا ہے تم اسے باغی کہتے ہو تو کہتے رہو، میری نظروں میں دنیا کا سب سے بڑا نمازی لگتا ہے، لہذا ایسے کرو آج رات مجھے زیارت کے لیے سر دے دو۔ جب کہا نا سر دے دو، یہ کہتے ہیں نہیں دیں گے، وہ کہتا ہے یار رات کی قیمت لے لو، مجھے زیارت کر لینے دو۔ ان بڑے افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں نا، مسلمانوں نے سر حسین کو بیچا، عیسائی نے سر حسین کو خریدا، جب قیمت دی یہ خولی کہتا ہے پکڑو اس نیزے کو، بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ، پکڑو اس نیزے کو، نیزے سے سر کو اتار کر اپنے گھر میں لے جاؤ، جا کے زیارت کر لو۔ ابھی مخنف لکھتا جب راغب نے اس نیزے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جس نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا، ہاتھ کا بڑھنا تھا، مولا کے نیزے کی نوک پہ لب متحرک ہوئے۔ میرا مولا فرماتا ہے عیسائی راہب خبردار میرے اس نیزے کو ہاتھ نہ لگانا، تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کا متعلق اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عیسائی میری طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ عیسائی نے جب دیکھا نا سر بولتا ہے، سر کلام کرتا ہے، سانگ کے قریب جا کر آگے بڑھ کے تعجب سے پوچھتا ہے حل انت نبی، کیا تم کوئی نبی ہو؟ مولا فرماتا ہے لا انا نبی، میں نبی نہیں ہوں۔ کہتا حل انت وصی نبی، کیا تم کسی نبی کے وصی ہو؟ مولا فرماتا ہے نعم انا وصی محمد، ہاں میں محمد کا وصی ہوں۔ وہ کہتا مولا پھر میں کیسے تمہارے نیزے کو ہاتھ لگاؤں؟ بات ہو رہی تھی علی ولی اللہ پہ، بات ہو رہی تھی کلمے پہ۔ مولا فرماتے ہیں پہلے کلمہ پڑھ، پہلے مومن بن، پھر میرے سنیزے کو ہاتھ لگانا۔ خدا کی قسم جب کلمے کا نام آیا نا، راہب طرف کے کہتا ہے مولا مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا، مولا مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا۔ امام فرماتے ہیں ان جیسا کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، اگر یہ کلمہ ابھی تک تمہاری کتاب میں لکھا نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ مولا فرماتے ہیں پڑھ کلمہ، راہب کہتا پڑھاؤ کلمہ۔ مولا فرماتے ہیں پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ عزادار راہب نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر نیزے سے سر کو اتارا، اس نے سر کو صاف کیا، خوشبوئیں لگائیں، لگانے کے بعد گھر میں لے گیا۔ اس نے سر حسین کو شیشے کی الماری میں بند کیا، اس سے زیادہ میں صاحب نہیں پڑھ سکتا، شیشے کی الماری میں بند کیا۔ رات کا وقت ہے، راہب زیارت کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ادھر آدھی رات کا وقت ہوا، اچانک باہر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ جب بی بی کے رونے کی آواز آئی یہ کہتا میں ڈر گیا، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، جو یا حسین کہہ کے رو رہی ہے۔ کہتا میں ڈر گیا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ کہتا میں ڈر گیا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی تم کون ہو اور حسین سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ کہتا جب میں نے کہا نا بی بی تم کون ہو تو بی بی کے بعد کاش راہب تو نے عیسیٰ سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں، کاش تو نے عیسیٰ سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں، کاش تو نے مریم سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں۔ ارے میں وہ بی بی ہوں جو میدان مباہلہ میں آئی تھی، ارے میرا نام فاطمہ ہے، اور جب سے تو نے میرے حسین کا سر نیزے سے اتارا ہے اور میرا حسین مجھے نظر نہیں آ رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین ملک البین انقلبون۔